نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سورہ نور کا 11 تا 15 آیتوں کا ترجمہ ہے۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا۔ جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ سری بہتان ہے۔ یہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اسی لیے اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔ یہ سورہ نور ہے۔ 5ویں رکوع کی پہلی آیت اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ غزوہ بنی مصطلق کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا نزول واقعہ افق کے سلسلے میں ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حمنہ بنت حجش نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے میں محض اس وجہ سے حصہ لیا تھا کہ حمنہ بنت حجش سوکن کی بہن تھیں۔ اس موقع پر مدینہ کے منافقین پروپیگنڈے کا ایک طوفان عظیم لے کر اٹھے تھے اور باہر سے یہود و مشرکین بھی ان سے مل کر تہمتیں لگا رہے تھے۔ نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی پر عاشق ہو گئے۔ اس کا علم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو انہوں نے طلاق دی۔ اس طرح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ بولے بیٹے سے شادی کر لی۔ اصل بات یہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی نہ تھیں کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے۔ آخر کار زید بن حارثہ سے نکاح نہ ہو سکا، اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے نکاح کا حکم ملا تو آپ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر قرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نکلا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں۔ ایک منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئے۔ واپس پلٹے تو معلوم ہوا کہ گلے میں ہار نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تلاش کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ ادھر قافلہ روانہ ہو گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈنے میں رہ گئیں۔ ادھر ہودے میں 4 آدمی سمجھے کہ اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گیا۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار لے کر پلٹے جب تک قافلہ جا چکا تھا، آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئیں اور یہ خیال کر لیں کہ آگے جا کر وہ مجھے نہ پائیں تو واپس آ کر لے جائیں گے۔ اس حالت میں نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل اسلمی اس جگہ سے گزرے اور دور سے دیکھ کر پہچان گئے یہ صحابی بدری صحابیوں میں سے تھے۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہوں نے انا للہ پڑھی۔ آواز کو عائشہ کی نیند بیدار ہو گئی اور فوراً منہ پر چادر اوڑھ لی۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات تک نہ کی، اپنا اونٹ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بٹھا دیا اور خود الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو گئے اور وہ نکیل پکڑ کے روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب لشکر سے جا ملے۔ لشکر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چھوٹ گئی ہیں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیا۔ اس میں عبداللہ بن ابی پیش تھا۔ جب صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر گاہ پہنچیں تو عبداللہ ابن ابی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہیں، دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کی گزاری، اب وہ علائنہ لے چلا آیا۔ مدینہ پہنچ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینے تک بیمار رہیں۔ شہر میں اس بہتان کی خبر اڑ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ بات پہنچی، مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پتہ نہ تھا۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اتنی توجہ نہ تھی جتنے پہلے تھی۔
اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبہ ہوا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ آخر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئیں۔ ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے گئے تو اس وقت مصطح بن اساسہ کی ماں ساتھ تھیں۔ انہوں نے پورا قصہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ یہ بات کو پھیلا رہے تھے، اس میں مصطح، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت حجش کا زیادہ حصہ تھا۔ یعنی جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس الزام کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا تھا۔ اس کو افک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ افک کے معنی ہیں بات کو الٹ دینا، حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بتا دینا۔ یہ لفظ جھوٹ اور افترا پر بھی بولا جاتا ہے، اور یہ کیا ہے، الزام کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روتی رہیں۔ عائشہ کے والدین انتہائی اس بہتان کی افواہیں تقریباً 1 ماہ تک شہر میں اڑتی پھر رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذیت میں مبتلا تھے اور عائشہ کے والدین انتہائی رنج و غم اور پریشانی میں مبتلا تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر آئے اور عائشہ کے والدین بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے تمہارے تعلق سے یہ خبریں پہنچی، اگر تم نے گناہ کیا ہو تو امید ہے اللہ تمہاری برات ظاہر فرما دے گا۔ اگر واقع تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد اور والدہ سے کہا، آپ لوگ کچھ کہیں، دونوں کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ گواہ ہے میں بے گناہ ہوں، تو آپ لوگ نہیں مانیں گے۔ اس حالت میں میرے لیے ایک ہی بات ہے کہ فصبر جمیل، یعنی یعقوب علیہ السلام بھی یہی بات کہے تھے، لہٰذا میں بھی یہی بات کہتی ہوں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی کی کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ہنستے ہوئے کہا، مبارک ہو عائشہ، تمہاری برات نازل ہوئی۔ یعنی آیت 11 سے 21 تک ہے یہ۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ افواہیں جو پھیلا رہے تھے عبداللہ بن ابی، زید بن رفاعہ اور مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت حجش، یہ اوپر کے تینوں جو ہے منافق تھے اور یہ دونوں یعنی مومن تھے۔ ان میں سے پہلے 2 منافق تھے اور باقی 3 مومن تھے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا۔ جس شخص نے اس کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے والدین اور اہل ایمان سے جو طرز عمل اختیار کیا، اس سے بات ثابت ہوتی ہے یہ لوگ برائی کے کس قدر کیسے انصاف پسند اور کیسے لوگ تھے، کس درجے کریم النفس واقع ہوئے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان 3 مسلمانوں کو پر حد لگا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار، جس کے گھر کی کفالت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، جرم ثابت ہونے کے بعد تعلقات بھی برقرار رکھے اور خاندان کی بھی مدد جاری رکھی۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی سوکن کی یعنی بدنامی میں ذرہ برابر حصہ نہ لیا، حتیٰ کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کلمہ خیر ہی کہا۔ امہات المومنین اور لونڈیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو سب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں ہم جانتے۔ اس طرح منافقین جو کچھ جانتے تھے، نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا اور مسلمانوں کا اخلاق پہلے سے زیادہ نمایاں ہو گیا۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے۔
یہاں پر فرمایا جب بہتان سننے کے بعد اہل ایمان کیوں نہ صاف کہہ دیا ہے بہتان ہے، نعوذ باللہ ایسی کوئی چیز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے نہیں دیکھی، یہ صرف بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور وہ گواہ نہیں لائے اس لیے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ سورہ نور میں فرمایا گیا جو کوئی الزام لگائے 4 گواہ لے آئے، اگر گواہ نہ لائے تو وہ بات نہیں مانی جاتی۔ اس بہتان کے بعد اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی ثابت کر دی، ورنہ بہتان لگانے والے عذاب کے پھیر میں آ جاتے۔ اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہارے ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی، اور تم اپنے بات سے وہ کچھ کہتے جا رہے تھے جن کے متعلق تمہیں علم نہیں تھا۔ وہ لوگ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے تھے وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ اب آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں پروردگار ہم سب کو پورے یعنی جب تک کہ 4 گواہ نہ ہوئے ان کی گواہی نہیں قبول کرے، جب تک جو ہے کسی کے تعلق سے الزام نہیں لگانا چاہیے، نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقع عفت کے ذریعے سے کیا ہے کہ آپ کی عفت کو کیا ہے وہ کر دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے، جس سے سارے مومن لوگوں کے واسطے یہ بہت بڑی وہ ہے کامیابی ہے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں پروردگار جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں ہمارے لیے عمل کیا رہا ہے آسان فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔